بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو گائز ہم لوگ حرب فجار پر بات کر رہے تھے کہ وہ جنگ کیسے شروع ہوئی، تو اس کو میں نے ہاف واقعہ آپ لوگ ساتھ شیئر کیا۔ جب وہ براس اس کے ایک ساتھی کو قتل کر کے اور واپس لوٹتا ہے اس شخص کے پاس جسے اس نے اونٹوں کی حفاظت کے لیے چھوڑا تھا، جب وہ واپس آتا ہے اور اس شخص کو دیکھا تو پوچھا خیریت تو ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے تیرے ساتھی سے زیادہ بزدل کوئی نہیں دیکھا۔ میں نے اس کو اس کمرے کے دروازے کے قریب کھڑا چھوڑا جس میں وہ آدمی سو رہا تھا۔ تیرا ساتھی وہاں بے جان مورتی کی طرح کھڑا ہو گیا، نہ آگے بڑھتا تھا اور نہ پیچھے ہٹتا، وہ ایک بے جان لاشا ہے۔ غنمی نے بصدن تعصب کہا، کاش اگر کوئی شخص ہمارے ان 2 اونٹوں کی حفاظت کرتا تو میں خود جاتا۔ براس نے کہا، ان کا میں ذمہ دار ہوں، اگر کوئی شخص لے گیا تو میں ان کا تعاون ادا کروں گا۔ غنمی اس مکان کی طرف چل دیا، براس اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ جب وہ اس کھنڈر کے دروازے کے اندر چلا گیا تو براس نے وہ تلوار اٹھائی جسے وہ دروازے کے پیچھے چھوڑ گیا تھا، اس کو بھی تہ تہ کر دیا۔ یوں دونوں مقتولوں کے ہتھیار بھی لے لیے، دونوں اونٹوں پر قبضہ کر لیا اور وہاں سے چلتا بنا۔ براس کی اس قتل و غارت کی خبر قریش کو اس وقت ملی جب وہ عکاظ کی منڈی میں اپنے اپنے خیموں میں امن و سکون کے ساتھ اپنے کاروبار میں مشغول تھے۔ عکاظ ایک جگہ کا نام ہے، میں پچھلی ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر چکی ہوں، جو طائف سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر ہے، جہاں ہر سال یکم ذی القعدہ سے ایک منڈی لگتی تھی اور لوگ دور دور سے اپنی مصنوعات وغیرہ لے آتے، انہیں فروخت کرتے اور اپنی ضرورت کی چیزیں خرید کر اپنے اپنے علاقے میں چلے جاتے۔ کاروباری سرگرمیوں کے علاوہ ان دنوں ثقافتی اور ادبی سرگرمیاں بھی عروج پر ہوتی۔ شعراء قصیدے لکھ کر لاتے اور مجمع عام میں لوگوں کو سناتے اور سامعین سے داد وصول کرتے، اور جو قصیدہ تمام قصائد سے اعلیٰ قرار پاتا اسے سونے کے پانی سے لکھ کر کعبہ کی دیواروں کے ساتھ آویزاں کر دیا جاتا۔ 1 سال تک وہ وہاں لٹکا رہتا اور زائرین کعبہ اس قصیدے کو سال بھر پڑھتے رہتے اور لکھنے والے کو داد دیتے۔ جب یہ خبر اس موقع پر قریش کو پہنچی تو انہوں نے مشورہ کے لیے ایک خصوصی مجلس مشاورت کا اہتمام کیا۔ بنو قیس نے جب یہ سنا کہ براس نے ان کے سردار عروۃ الرحال کو قتل کر دیا ہے تو وہ ابو برا بن مالک کی قیادت میں جنگ کے لیے تیار ہو کر نکلے۔ اتنے میں قریش حدود حرم میں داخل ہو گئے تھے۔ بنو قیس نے بلند آواز سے اعلان کیا، اے قریشیو، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ عروہ کا خون رائیگاں نہیں جانے دیں گے، اور تم میں سے ایک بڑے سردار کو اس کے بدلے میں قتل کر کے رہیں گے، اور آئندہ سال انہی ایام میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا۔ حرب بن امیہ جو قریش کا سالار تھا، اس نے اپنے بیٹے ابو سفیان کو کہا کہ تم انہیں کہو کہ ہمارا تمہارا مقابلہ آئندہ سال اسی دن اسی مقام پر ہوگا۔ آئندہ سال قریش اپنے تمام حلفاء بنو کنانہ، احابیش اور بنو اسد کے ساتھ پوری طرح مسلح ہو کر بنو حوازن کا مقابلہ کرنے کے لیے تاریخ مقررہ پر میدان میں نکلے۔ عبداللہ بن جدعان نے 100 تیر اندازوں کو پوری طرح مسلح کرنے کے اخراجات برداشت کیے تھے۔ بنی سلیم اور بنو حوازن بھی اپنے حلیفوں کے لشکروں سمیت میدان میں آ کر ڈٹ گئے۔ قریش اور اس کے حلیف قبائل کا سپہ سالار حرب بن امیہ تھا، اور ان کے میمنہ پر عبداللہ بن جدعان اور میسرہ پر قریظ بن ربیعہ اور کلب میں حرب بن امیہ لشکر کی کمان کر رہا تھا۔ حوازن کا سالار مسعود بن معتب الثقفی تھا۔ دونوں اٹھے اور اپنے مدمقابل پر حملہ آور ہوئے۔ دن کے پہلے حصے میں بنو کنانہ کا پلڑا بھاری رہا، لیکن دن کے آخری حصے میں حوازن نے جان کی بازی لگا دی۔ تیروں اور نیزوں کی پچھاڑ میں صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ کر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ کنانہ کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ ان میں سے 100 بہادر موت کے گھاٹ اترے۔ قریش میں سے کوئی قابل ذکر شخص اس جنگ میں کام نہیں آیا، چنانچہ یہ دن جس کو یوم شمتا کہا جاتا ہے، حوازن کو کنانہ پر فتح نصیب ہوئی۔
شمتا عکاظ کے قریب ایک گاؤں ہے جہاں یہ جنگ لڑی گئی۔ 1 سال گزرنے کے بعد پھر دونوں قبیلے ابلا کے قریب آمنے سامنے ہوئے۔ ابلا عکاظ کے قریب ایک سفید چٹان کا نام ہے۔ دونوں لشکروں کے سالار وہی لوگ تھے جنہوں نے گزشتہ سال اپنی اپنی فوجوں کی قیادت کی تھی۔ اس دن بھی ہوازن کا پلڑا بھاری رہا۔ تیسرے سال پھر انہی دنوں میں شرب کے مقام پر جو ایک گاؤں ہے اور مکہ کے قریب ہے، وہاں ان دونوں لشکروں کا آمنا سامنا پھر ہوا۔ دونوں لشکروں کے سالار وہی لوگ تھے پھر سے، اور عبداللہ بن جدعان نے اس مرتبہ 100 شتر سوار لڑاکے اس جنگ کے لیے پیش کیے۔ قریش اور کنانہ نے صبر و استقامت اور جرأت و شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ ہوازن کو عبرتناک شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اور یہ وہ جنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15-20 سال کی عمر میں شرکت کی۔ حضور ترکش سے تیر نکال کر اپنے چچوں کو دیتے تھے۔ 204 سال نخلا کے قریب حریرہ کے مقام پر دونوں قبیلوں کی مدبھیڑ ہوئی اور آئندہ سال عکاظ کے میدان میں پھر جمع ہونے کا وعدہ کر کے دونوں قبیلے اپنے اپنے علاقے میں لوٹ آئے۔ حسب وعدہ جب عکاظ کے میدان میں فریقین کا اجتماع ہوا تو شمشیر زنوں نے تلواروں کو میانوں سے نکال لیا۔ تیر اپنی کمانوں کے چلوں پر تیروں کو رکھا اور نیزہ برداروں نے نیزوں کو اپنے ہاتھوں میں تولنا شروع کیا۔ قریب تھا کہ جنگ شروع ہو جائے اور دونوں قبیلے اپنے بہادر جوانوں کو لقمہ اجل بنا کر تباہ برباد ہو جائیں۔ عتبہ بن ربیعہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر میدان میں نکلا اور بلند آواز سے فریقین کو مخاطب کیا، اے مضر کے فرزندوں، یہ تو بتاؤ تم کیوں ایک دوسرے کا خون بہانے اور ایک دوسرے کو موت کی بھینٹ چڑھانے پر تلے ہوئے ہو؟ ہوازن کی طرف سے آواز آئی، اے عتبہ، تم ہمیں کس چیز کی طرف بلاتے ہو؟ عتبہ نے کہا، صرف صلح کی طرف۔ انہوں نے کہا، اس کی عملی صورت کیا ہے؟ عتبہ نے کہا، جتنے تمہارے مقتول ہیں ہم ان کی دیت تمہیں ادا کریں گے، اور ان دیتوں کی ادائیگی تک ہم اپنے بچے تمہارے پاس بطور رہن رکھیں گے، اور ان جنگوں میں جو ہمارے لوگ قتل ہوئے ہیں ان کا خون ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، ہمارے پاس اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم ان شرائط کو پورا کرو گے؟ عتبہ نے کہا، میں خود ضمان ہوں۔ انہوں نے پوچھا، تم ہو کون؟ اس نے کہا، میں عتبہ ہوں، ربیعہ کا بیٹا۔ چنانچہ اس پر صلح ہو گئی۔ قریش بنی کنانہ نے اپنے 40 آدمی بطور یرغمال ان کی طرف بھیج دیے۔ ان 40 میں حکیم بن حزام جیسی شخصیت بھی تھی۔ جب بنی عامر بن صعصع نے ان 40 آدمیوں کو اپنے قبضے میں پایا جو بطور رہن ان کے پاس بھیجے گئے تھے تو انہوں نے بھی اپنے مقتولوں کی دیتوں کو معاف کر دیا۔ یوں دو قبیلوں میں 5 سال سے خون ریزی کا جو المناک سلسلہ شروع ہوا تھا وہ اختتام پذیر ہوا۔ تو گائز، آج کا واقعہ یہ کمپلیٹ ہوا اور آئی ہوپ آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی اس واقعے کے بارے میں۔ انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملتے ہیں آپ لوگوں سے، اور جو نیو آیا ہے اس چینل پر وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔